السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج ہم ملتان شریف کے علاقے میں موجود ہیں۔ یہ جگہ نانگ شاہ چوک سے جو سی پیک آج کل نیا بنا ہے اس کے بالکل نزدیک علاقہ ہے پیرے والا۔ یہاں ایک صحابی رسول کا مزار ہے، ہم اسی قبرستان میں موجود ہیں جہاں پہ ان کا مزار شریف ہے۔ آپ کو مزار شریف کا بھی دیدار کراتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں اس جگہ کی جو ایک نمایاں چیز ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کی خاص بات کیا ہے۔ یہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے، یہ سامنے نہانے کی جگہ بنی ہوئی، پہلے یہاں پہ کنواں تھا، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہینڈ پمپ جسے نلکا کہتے ہیں وہ آ گیا۔ پھر جب وقت گزرتا گیا تو پھر اب جو ہے یہ پانی کا جو پمپ لگایا گیا ہے۔ یہ اب دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اب جو ہے یہاں پہ یہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر جو چھوٹے بچے ہیں یا بڑے لوگ ہیں ان کو یہ پانی والے دانے ہو جاتے ہیں، مطلب چھالے جسے کہتے ہیں، ایک تو چھالے ہوتے ہیں لیکن سریکی میں ہم اس کو کہتے ہیں پانی وہترے۔ تو اس کے لیے یہاں پہ یہ چیز مشہور ہے کہ یہاں جو بھی آ کے نہائے گا اور جو اپنے تن پہ کپڑے ہیں وہ اتارے گا اور نئے کپڑے پہن کے جائے گا، جو استعمال شدہ کپڑے ہیں وہ پھر استعمال نہیں کرنے۔ یہ خاص بات ہے۔ تو اللہ پاک کے حکم سے اور اس بزرگ کی برکت سے اللہ پاک مہربانی فرماتا ہے اور وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب میرے دوست آگے چلیں اور پھر انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ باتیں بھی کرتے چلیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دربار شریف کا دیدار بھی کرائیں گے اور بزرگوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اچھا، یہ صدری بات ہے، کوئی خاص نہیں پتہ کہ یہ بزرگ کہاں سے تشریف لائے، کون تھے، کیا تھا۔ یہ سینہ بسینہ جیسے علم چلتا ہے ویسے معلومات تھی۔ یہ آپ قبرستان کا تھوڑا سا ان کو زیارت کرا لیں، یہ بھی مومنین مسلمانوں کا، مومنین کا، مسلمین مسلمات کا جو ہے یہ قبرستان ہے۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ان کے صدقے ہمارے بھی معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں جو چلے گئے ہیں اور ہم نے بھی جانا ہے، اور اللہ پاک ہمیں بھی اس طرف جانے کے لیے تیاری کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ چلیں جناب۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں کوئی کنفرم نہیں تھا کہ کیا یہ بزرگ کہاں سے تشریف لائے، کیا تھا، لیکن یہ بات مشہور ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، اور اس بزرگ کی مزار شریف جو مشہور ہے وہ نور اصحاب کے نام سے مشہور ہے۔ لوگ ان کو نور اصحاب کہتے ہیں۔ نام کا نہیں پتہ کہ ان کا نام کیا تھا، یہ کہاں سے تشریف لائے تھے، اس چیز کا کوئی نہیں پتہ۔ لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے اس مسجد کے، یہ مسجد شریف ہے، اس مسجد شریف کے جو امام اور خطیب ہیں وہ ہمارے ملنے والے ہیں۔ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ میرے والد گرامی، میرے پیر و مرشد کے معتقد ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آپ کو جہاں میرا اعتقاد مضبوط ہوا، جہاں میری جو ہے وہ یقین کی کہتے ہیں پختہ ہوا، وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہی قاری صاحب جو خطیب ہیں وہ میرے پیر و مرشد کو یہاں لے آئے حضرت کے مزار پہ۔ تو میرے مرشد کریم نے یہاں پہ مراقبہ فرمایا، تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ یہاں تشریف فرما رہے، اور دوست اور بھی موجود تھے، مریدین تھے۔ تو آپ نے جب مراقبہ ختم کیا تو فرمایا کہ یہ بزرگ جو ہیں وہ کامل ہستی ہیں، اور ان کی کمال کی یہ پوزیشن ہے کہ یہاں جب ہمارے والد گرامی، ہمارے پیر و مرشد جب یہاں تشریف لائے تو کسی کو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ مراقبہ فرمایا، مراقبہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ بزرگ کامل ہیں، اور یہ ایک نہیں بلکہ 2 بزرگ ہیں۔ ان کی جو گود ہے ان میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، واللہ عالم یہ ان کا بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، کوئی ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ یہ واقعی کامل ہستی ہیں۔ لیکن اس بات کا پھر اظہار نہیں ہو سکا کہ یہ صحابی ہیں، تابعی ہیں، یا بزرگ ہیں، یا پیر ہیں، فقیر ہیں، سید ہیں۔ اس بات کا بھی پھر مزید تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن لوگوں کے بقول کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ ہمیں تو ایک بات کنفرم ہو گئی کہ یہ کامل ہستی ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ بزرگوں نے مراقبہ جب فرمایا، میرے پیر و مرشد نے مراقبہ فرمایا، تو آپ نے، صاحب مزار نے ہی جب ان سے ملاقات کی تو فرمانے لگے کہ آپ چائے پی کے جائیں گے۔ یہ میں خود چشم دید گواہ ہوں اس بات کا، میں موجود تھا جب مراقبے کے بعد آپ نے سب کو یہ بتایا۔ تو پھر جیسے ہی باہر نکلے، ایک اجنبی بندہ یہاں کا جو لوکل تھا اس نے آ کے دعوت دی کہ حضور چائے تیار ہے۔ تو اب
ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے بتایا، تو کہتے مجھے خواب میں کسی نے کہا ہے اٹھو آپ کے مہمان آئے ان کے لیے چائے کا انتظام کرو، تو میں نے جلدی سے چائے کا انتظام کیا، پھر میں یہاں آیا کہ مہمانوں کو لے کے آؤں، تو اس طرح یہ سلسلہ ہوا۔ تو اس طرح یعنی کہ جو مراقبے میں تصدیق ہوئی بزرگوں کی وہ اپنے پیر و مرشد سے ہوئی، اور جو چائے اور اس کا تصدیق ہوئی وہ اس بندے کے خواب سے ہوئی کہ خواب میں اس کو حکم ہوا تھا۔ تو یہاں الحمدللہ چونکہ ہمارے پیر و مرشد کی اعلیٰ تربیت، اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ ان کی جو علمی فراست ہے اس کے تحت یہاں الحمدللہ کسی قسم کا کوئی بھی غیر شرعی اور بدعت والا کام نہیں ہو رہا۔ یہاں ٹوٹل جو ہے وہ بزرگوں کی تربیت کے مطابق علم جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق یہاں پہ جو بھی لوگ آتے ہیں حاضری دیتے ہیں، کسی قسم کی غیر شرعی رسومات اور بدعات سے جو ہے وہ ہمارے جو یہاں پہ خطیب صاحب ہیں وہ سختی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو یہاں پہ خواتین ہیں ان کا بھی داخلہ منع ہے۔ صرف مرد حضرات آتے ہیں یا چھوٹے بچے آتے ہیں حاضری دیتے ہیں، فاتح شریف پڑھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی جو خلش ہے وہ باقی ہے، اس کا بھی کلا کما کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سامنے جگہ بنی ہوئی ہے، وہی چراغ اور دیے جلانے کی جگہ ہے، جو اکثر میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یار اس طرح کے معاملات سے نا پرہیز کیا کریں، کہ اس کی بجائے کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، پرندوں کے لیے بھی، مسجد کے لیے بھی، مدرسے کے لیے بھی، یا صدقہ جاری کے طور پہ کسی قسم کا کوئی اور نیک کام ہو سکتا ہے، اس سے تھوڑا سا اوائڈ کیا جائے۔ آ جائیں جناب، آپ اندر تشریف لے چلیں، میں پھر دوستوں کو مزار شریف کے اندر کی جو ہے وہ زیارت کراتے ہیں۔ جی جناب، ہم اب اندر آ چکے ہیں۔ یہ مزار شریف حضرت نور اصحاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے، جو یہاں پہ صحابی رسول مشہور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مزار شریف ہے حضرت نور اصحاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ صدری علوم کے مطابق لوگوں کے جہاں جو مشہور ہے، معروف اور مشہور ہونے کے اعتبار سے یہاں کے جو بزرگ ہیں، پھر ان کے بزرگ، پھر ان کے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہیں، عرب سے تشریف لائے اور یہاں پہ علمی خدمات کے ساتھ ساتھ تبلیغی معاملات میں مصروف رہے، اور بعد میں اللہ پاک نے ان کو یہاں مقام عطا فرمایا اور یہ یہاں انہوں نے مسکن بنایا۔ تو یہ آپ کا مزار شریف بعد میں تو ایک کچی چار دیواری تھی، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے یہاں پہ کمرہ بنوایا اور پھر یہ حضرت کے مزار کو مکمل طور پہ پختہ کیا گیا۔ آپ جناب باہر تشریف لے چلیں، باہر کا ماحول دکھاتے ہیں، پھر آپ سے ایک وظیفہ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں اس میں بھی اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ سارے رنگ جو ہیں نا جی، یہ میرے مولا کے ہیں۔ اللہ پاک جس کو چاہے جہاں چاہے جب چاہے عنایات کی بارش فرما دے، کرم کی بارش فرما دے، کرم فرما دے۔ یہ میرے مولا کا کرم ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں آپ کو دکھا سکتے ہیں، یہ وہ دیے اور چراغ کی وجہ سے دیکھیں جناب، ایک کھڑکی کو، ایک الماری کو اور ایک ونڈو کو آلودہ کیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ۔ یہ یار ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال میں تو اس چیز کے ہر جگہ پہ مخالفت کرتا ہوں، واللہ عالم لوگوں کا کیا نظریہ ہے اور کیا ہونا چاہیے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن جو چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یار ایسے نہ کیا کریں۔ یہ مزار شریف کا بیرونی منظر ہے۔ دوسری طرف لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو زائرین، وہ منتیں بھی مانگتے ہیں۔ اور ایک خاص بات جو یہاں کے خدمت گار بتا رہے تھے، آپ آگے ہیں جناب، ابھی جو ان کے خدمت گار جو خدمت کرنے والے خلیفہ ہیں وہ بتا رہے تھے کہ یہاں آ کے آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی ہے، کہ یہ بزرگ کا جو ہے وہ خاص فیضان ہے، وہ اللہ پاک کے لاڈلے ہیں اور اللہ پاک سے ضرور جو ہے وہ ہماری دعائیں قبول کروا لیتے ہیں، بشرطے کہ دعا جو ہے وہ دعا ہو کہ کسی اور کے لیے جو ہے وہ عذاب کا باعث نہ ہو۔ تو اس حوالے سے یہاں اور بھی دوستوں نے ہمیں یہی بتایا کہ یہاں کے جو لوگوں کا جو جس بات پہ رش ہوتا ہے یا جس بات کی وجہ سے یہاں لوگ آتے ہیں زیادہ تر، وہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ آپ آ جائیں اور خلوص دل سے دعا مانگیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اس بزرگ کو جو ہے وہ اپنا سفارشی بنا کے
آپ جو دعا مانگیں گے تو اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے ایک وظیفہ جو تلاش کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے فائدے میں ہوگا۔ اگر کوئی دوست ایسا ہے جس کو جادو یا جنات کا یا سائے کا کوئی مسئلہ ہے، یا یہ خطرہ ہے کہ کوئی کر نہ دے، ایک تو ہے اس کو لاحق ہے، یا دوسرا خطرہ یہ ہے کہ کوئی اس پہ جادو یا جنات کے اثرات کروا نہ دے، اس سے بچنے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے ایک اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ اگر وہ آپ 111 دن پڑھیں گے، اس کا وظیفہ کریں گے، تو اللہ پاک آپ کو ساری زندگی جب تک آپ زندہ رہیں گے ان آفات سے، جنات سے اور جادو سے، ٹونا سے، سحر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ایک اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا قابض ہو، قبضہ سے قابض، یعنی قابض ہو یہ لفظ ہے۔ آپ اس کو 1400 مرتبہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 1400 مرتبہ، یعنی 14 تسبیحاں آپ پڑھ کے جب سوئیں گے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ مل لینا ہے، تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو تمام آفات سے، مشکلات سے، بلیات سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔